ایک دفعہ ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور آپ چپ بیٹھے ہوئے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئیں. تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے. کہا عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھیں, تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی. وہ کہنے لگے او جان کی دشمنوں, مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو. کہنے لگی اس لیے کہ تو بہت سخت ہے اور نبی تو بہت نرم ہے ریشم کی طرح. آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو. اپنی ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا اپنے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا, مردوں کو بھی طریقہ بتایا, جوانوں کو بھی بتایا, بوڑھوں کو بھی بتایا, زندگی کے اصول بتائے. میں جب بھی آتا ہوں ایک بات سنتا ہوں, جی طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی نہ لڑکی نے نہ لڑکے. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ, آپ کب نبی بنے تھے؟ تو جواب ہے 40 سال, جو عام جواب ہے. کتابی جواب کیا ہے؟ 40 سال 6 مہینے 10 دن. ٹھیک. اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ تو آپ کہتے 40 سال کی عمر. آپ نے کہا ابو ہریرہ ابھی آدم کی مٹی بھی نہیں اکٹھی ہوئی تھی اور میں نبوت کا تاج پہن چکا تھا, میں نبی بن چکا تھا. تو آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ اپنے نبی کی زندگی کو اپنا لو. اپنی ہر چیز میں دیکھو میرا نبی کیا اپنے عورتوں کو بھی طریقہ بتایا, مردوں کو بھی طریقہ بتایا, جوانوں کو بھی بتایا, بوڑھوں کو بھی بتایا, زندگی کے اصول بتائے. میں جب بھی آتا ہوں ایک بات سنتا ہوں, جی طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, طلاقیں بہت بڑھ رہی ہیں, کیونکہ نبی کی زندگی نہیں سیکھی نہ لڑکی نے نہ لڑکے. نبی کی زندگی محبت سکھاتی ہے اور آج کی زندگی ضد سکھاتی ہے کہ میری چلے گی, جو میں کہوں گی وہ ہوگا. خاوند کہتا ہے جو میں کہوں گا وہ ہوگا. یہاں سے جدائیاں شروع ہو جاتی. تو میرے رب نے ایک ترازو دے دیا ہے, وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ اس کے پیچھے چلو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اللہ سے ملنا ہے تو حبیب کی غلامی اختیار کرو, اس کو راضی کرو. ایک صحابی آئے, یا رسول اللہ میرے پڑوسی کی کھجور ہے ٹیڑھی ایسے, تو اس کی کچھ شاخیں میرے گھر آ جاتی ہیں جیسے یہ ایسے ہوا ہے. تو جب کھجور پکتی ہے تو کھجوریں گرتی ہیں, تو میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں, وہ اٹھا کے منہ میں ڈالتے ہیں تو وہ بھاگ کے آتا ہے, ان کے منہ سے نکال لیتا ہے. تو اس سے کہیں اتنی سختی نہ کرے, گری ہوئی کھجور تو اب کون بیچے گا اسے, چھوٹے بچے کھا لیں. تو آپ نے اسے بلایا, وہ تھا منافق. آپ نے کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا کیا؟ کہ یہ کھجور مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور لے کے دیتا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کسی اور کھجور کی بات کرتے تو وہ تمہیں دے دیتا, یہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے, یہ تو میں نہیں دے سکتا. آپ چپ ہو گئے, وہ اٹھ کے چلا گیا. وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے ابو الدحداح, کہنے لگے یا رسول اللہ اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے دو گے؟ آپ نے کہا بالکل. تو پیچھے پہنچ گئے, کہنے کہ بھائی کھجور بیچو گے؟ جا جا, میں اللہ دے نبی نے نہیں بیچی, تینوں کدو بیچا, چل پھٹاں کھا. تو ابو الدحداح کہنے لگے جو قیمت تیرے منہ میں آتی ہے بول دے, میں دوں گا. تو اس نے اس کو بھگانے کے لیے کہا کہ جو تیرا باغ ہے نا 600 کھجوروں کا, وہ مجھے دے دے, یہ کھجور تو لے لے. اب اس کو 110% یقین تھا, کیونکہ پاگل تھوڑا ہی ہے کہ ایک کھجور کسی کو لے کر دینی ہے اور اس کے بدلے 600, میں تو ذمہ دار ہوں, 600 کھجوروں کا باغ بہت بڑا باغ ہے. تو اب ابو الدحداح کی سنو, ایمان والوں کی
ترجیحات کیسی ہوتی ہیں. وہ کہنے لگے سودے سے پھرو گے تو نہیں. ذرا آپ غور کریں, یہاں تاجر بھی بیٹھے ہوں گے. 600 کھجوریں وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے اور ایک ٹیڑھی کھجور اس کو دے رہا ہے جو آگے انہوں نے اس کے پڑوسی کو دے دینی ہے. تو کہنا تو انہیں چاہیے تھا یار اتنی قیمت تو نہ کر, تو کوئی تھوڑی لے. کہتے ہیں سودے سے پھرو گے تو نہیں. وہ کہنے لگا میں کوئی پاگل ہوں. انہوں نے کہا ڈن ہو گیا, باغ تیرا کھجور میری. بھاگے ہوا ہے یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید لی, اب آپ دے دیں جس کو دینی ہے. ہم نے کہا کتنے میں لی؟ کہا جی 600 کھجوروں کا باغ دے کر. تو آپ نے فرمایا پھر میں نے بھی قیمت بدل دی. پہلے تو ایک کھجور کے بدلے میں ایک کھجور کی بات ہو رہی تھی, اب میں دیکھ رہا ہوں کم من عدق رداح ودار فیاح لأب الداح داہا. تیرے لیے جنت میں کھجوروں کے باغ لگ گئے اور ہر باغ میں تیرے لیے عالی شان گھر بن گیا, چل موج کر. اب انہوں نے دوڑ لگائی اور پہنچے. کھجوروں کا زمانہ تھا نا, پھل کا, تو باغ میں داخل نہیں ہوئے کہ کہیں نیت نہ پلٹ جائے, باہر کھڑے ہو گئے. تو کھجوروں کے زمانے میں مدینے والوں کے بچے بیویاں باغ میں آ جاتے تھے حفاظت کے لیے. تو باہر کھڑے ہو کر کہنے لگے امت دہدہ, دہدہ کی ماں. ان کا جی کہ باہر آ جاؤ, باغ بیچ دیا ہے. کہیں کیسے بیچ دیا ہے؟ کہ اس کے بدلے میں جنت میں باغ مل گئے ہیں, گھر مل گئے ہیں. اب عورتیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں, وہ کہتی تیرا ستہ ناز, بچے کہ تو کھاون گے, میں کہ تو کھاواں گی, بھکھا مار دیتا, جا ڈبل جاب کر, میں بڑا کر لینا ہے. تو وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع. واہ واہ ابو الدہدہ, کیا بڑھیا سودا کیا ہے, کیا بڑھیا سودا کیا ہے, کیا اعلیٰ سودا کیا ہے. یہ اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم آنکھیں بند کر لیں, کان بند کر لیں اور اپنے نبی کی غلامی میں آئیں. میرے نبی نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء, میں تمہیں ایسے روشن راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس میں کوئی موڑ نہیں آتا, کہیں اندھیرا نہیں ہوتا. کل ہم نے آنا تھا پریسٹن سے, تو راستے میں ایکسیڈنٹ تھا, سانو 4 گھنٹے لگ گئے 2 دی بجائے, اور اپنے مکان تک پہنچے 5 گھنٹے لگ گئے. اور میرا نبی کہتا ہے اس میں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہے. محجۃ بیضاء, کارپیٹڈ سفید راستہ, نہ موڑ ہے, نہ نیچے ہے, نہ اوپر ہے, اور اس میں رات بھی آتی ہے تو روشن ہو کے دن میں تبدیل ہو جاتی ہے. کتنی بڑی تسلی ہے میرے نبی کی. اور میرا نبی اپنے تجربے سے نہیں کہہ رہا, اللہ کی کے سسٹم کو دیکھ کے بتا رہا ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام کو دیکھ کے بتا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا اس پہ آ جاؤ, جہاں مرضی رہو, مدینے رہو, برمنگھم رہو, سیدھا اللہ کی رضا لے کے جاؤ. لا یزیغ عنہا الا ہالک, اس راستے کو چھوڑو گے ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حبیب بنایا. اللہ نے کسی نبی کی قسم نہیں کھائی قرآن میں, اپنے نبی کی قسم کھائی. لعمرک, اے میرے محبوب مجھے آپ کی جان کی قسم. آپ کو پتا ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں جس سے زیادہ محبت کا اظہار کرنا ہو تو کہتے ہیں تیری جان کی قسم. حالانکہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم کہتے ہیں تیری جان کی قسم. اور میرا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے میرے محبوب آپ کی جان کی قسم. اللہ نے کسی نبی کے شہر کی قسم نہیں کھائی, اپنے حبیب کے شہر کی قسم کھائی. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد, 4 قسمیں مکے کی. اچھا اس میں لا جو آیا نا, لا نہیں, تو ایک اس کا ترجمہ ہے کہ یہ لا اضافی ہے. اللہ کہہ رہا ہے اقسم بہذا البلد, میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. اچھا عربیت میں بڑا وسعت ہے, اس کا ایک معنی شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو.
اس کا دوسرا معنی ہے یہاں لما چھپا ہوا ہے، لما لا، میرے نبی جس شہر میں آپ ہوں میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں، وہ کتنا برکت والا شہر ہے، میں کیوں نہ اس کی قسم کھاؤں۔ اس کا تیسرا معنی کہ لا کو اصل بنا دو، کہ میرا رب کہتا ہے کہ میرے محبوب جس شہر میں آپ ہوں آپ کا ہونا ہی اتنا بابرکت ہے کہ مجھے اس شہر کے قسم کھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ آپ کی کتاب کی قسم کھائے، یاسین والقرآن الحکیم، تورات کی قسم نہیں، زبور کی قسم نہیں، انجیل کی قسم نہیں، بائبل، لا یاسین والقرآن الحکیم۔ نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح تو گمراہ ہے، انہوں نے کہا لیس بی ضلالۃ، میں گمراہ نہیں۔ ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، آپ نے کہا لیس بی صفاحہ، میں پاگل نہیں ہوں۔ نبی پہ اعتراض ہوا، نبی نے جواب دیا، میرے نبی پر بھی اعتراض ہوا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، تجھے کس نے رسول بنایا، تجھے کس نے رسول بنایا، یَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، تو ہماری طرح زندگی گزارتا ہے، نہ تیرے پاس فرشتے آتے ہیں نہ تیرے پاس کچھ ہے، تو تجھے کس نے نبی بنا دیا، تو نبی نہیں ہے۔ تو میرے رب نے فرمایا میرے محبوب آپ نے جواب نہیں دینا، میں جواب دوں، تیرا رب جواب دے گا، اور قسم کھا کے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اللہ نے دو قسمیں کھائیں، ایک یہ والقرآن الحکیم، ایک ان اور لام جب جمع ہوتے ہیں وہ قسم بن جاتا ہے۔ اللہ نے دو دفعہ قسم اٹھا کر کہا آپ میرے رسول علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ یعنی آپ لوگوں نے لگایا ہوتا کیا دن جڑا موبائل چوندا راہ دسن والا نیویگیشن، وہ تو غلط بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی ہم قریب آ کے کھبے سجے ہو رہے تھے کہ اور میرا رب کہتا ہے جو نیویگیشن میرا نبی تمہیں دے گیا ہے قیامت تک اس میں کوئی خطا نہیں آئے گی، آنکھیں بند کر کے چلو، اصل منزل اللہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اصل منزل اللہ ہے، اور اللہ نے اپنی رضا کو لگا دیا ہے اپنے حبیب کے ساتھ کہ میرے محبوب کی زندگی اپنانی ہوگی۔ عبادات تو تھوڑی سی ہیں، 5 نمازیں ہیں، 30 روزے ہیں، زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر ہے، غریبوں پر نہیں ہے۔ باقی آپ چونکہ فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں، میرے نبی نے گھر کی زندگی کیسے گزاری، 11 شادیاں کیوں کی، شوق کی تھی؟ او بھائی کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے، کوئی فتویٰ نہ دے دے، کیونکہ ہندوستان پاکستان میں مفتی ڈھیر سارے، ٹھک فتویٰ۔ میں سوچ سمجھ کے یہاں پانی پی رہا ہوں، کیونکہ اور احتیاطاً اس لیے کہہ دیا کہ ضرور کسی نے کہنا تھا مولوی کھڑو ہو کے پانی پیتی جاندہ ہے۔ میرے نبی نے کھڑے ہو کے پیا ہے، اپنی امت کو سہولت دی ہے، کھڑے ہو کے پیشاب بھی کیا ہے، اپنی امت کو سہولت دی ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی اور جہاں بیٹی کی شادی کی، آسمان سے جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں، یہاں شادی کریں۔ پھر آپ نے فاقے کے ساتھ ان بیویوں سے کیا سلوک کیا کہ وہ قربان ہونے لگیں، 3 دن نہیں، 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کسی بیوی کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت عروہ بن زبیر نے پوچھا حضرت عائشہ سے، خالہ جان پھر آپ کھاتے کیا تھے؟ کہ کھجور اور پانی، کھجور اور پانی۔ ایک رات آپ حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے تو کبھی یوں کروٹ بدلیں اور کبھی ایسے کروٹ بدلیں، اور جلدی جلدی یہ پروسیس چل رہا تھا۔ پھر ایک دم آپ آگے بڑھے اور جو چارپائی کی وہ لکڑی ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ بنا ہوتا ہے باندھ، اس پر اپنے پیٹ کو ٹکایا اور
پورا دھڑ نیچے اور پیٹ لکڑی کے ساتھ ایسے پریس. تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئی. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ اٹھ کے بیٹھے. عائشہ بھوک بہت لگی ہے، بھوک بہت لگی. تو حضرت عائشہ رونے لگی. یا رسول اللہ آپ اللہ سے مانگتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں عائشہ، مجھ سے پہلے میرے بھائی جو نبی آئے تھے وہ اسی طرح دنیا سے گئے، میں بھی اسی طرح دنیا سے جاؤں گی. اس فاقے کے باوجود بیویاں قربان ہو رہی ہیں. تو کیا زندگی تھی؟ آپ نے کبھی کسی بیوی کو طعنہ نہیں دیا. کسی بیوی غصے میں آ جاتی تھی، آپ خاموش رہتے تھے، ایک لفظ نہیں بولتے تھے. چپ رہنا سیکھ لو. اگر آپ گھروں کو بسانا چاہتے ہیں، میرے نبی نے طریقہ بتایا. چپ رہنا سیکھو، لبوں کو سینا سیکھو. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے والی تھی حضرت عمر اپنے باپ کی طرح، تو وہ غصے ہو جاتی تھی، آپ خاموش، کوئی بات نہیں. ایک دفعہ ساری بیگمات کٹھی اور آپ سے کوئی مطالبہ کر رہی تھی اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئی اور آپ چپ بیٹھے ہوئے. اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی کہ عمر آنے کی اجازت چاہتا ہے. تو ساری بیگمات بھاگ کے پچھلے کمرے میں چھپ گئیں. تو جب حضرت عمر اندر آئے تو آپ بڑا ہنسے. کہا عمر دیکھو یہ میرے ساتھ جھگڑا کر رہی تھیں، تم آئے تو بھاگ کے پیچھے چلی گئی. وہ کہنے لگے او جان کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو. کہنے لگی اس لیے اللہ کی دو صفتیں بڑی عجیب ہیں. کہتا لا تراہ العیون، اللہ کے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اسے آنکھ دیکھ نہیں سکتی. ولا تخالطہ الظنون، خیال سے سوچو تو سوچ بھی وہاں نہیں پہنچتی. جب اتنا دور ہو گیا تو پھر قرآن میں کہتا ہے اقرب الیہ من حبل الورید، دور اتنا ہوں کہ تمہاری سوچ نہ پہنچے، قریب اتنا ہوں کہ تمہاری اس شہرک سے بھی زیادہ قریب. تم دل میں تم زور سے بولو یا اللہ، اللہ کہتا میں سنتا ہوں. تم آہستہ بولو یا اللہ، تو اللہ کہتا میں سنتا ہوں. تم زبان بند کر لو اور دل سے بولو. اب میں دل سے بولا ہوں، میں نے نہیں سنا، میرے کانوں نے نہیں سنا. اللہ فرماتا میں یہ بھی سنتا ہوں، میں یہ بھی سنتا ہوں. لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ الحی، میں ہمیشہ زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا. کوئی اور دکھاؤ جو ہمیشہ زندہ ہو اور ہمیشہ زندہ رہے. کوئی اور دکھاؤ، آج تک کوئی نہیں ہے. القیوم، میں ہمیشہ قائم ہوں، نہ کھانے کا محتاج، نہ پینے کا محتاج، نہ جگہ کا محتاج، نہ بیوی کا محتاج، نہ بچوں کا محتاج، نہ آرام کا محتاج. میں ہمیشہ قائم ہوں. تیسری دلیل کیا ہے؟ کہ میرے سوا کوئی نہیں، میرے جیسا کوئی نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ میں سوتا ہوں، نہ اونگ آتی ہے نہ سوتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب سوتا ہے؟ وہ بڑے عجیب سوال کرتے تھے، تیرا رب سوتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیسی بکواس کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سمجھاتا ہوں. رات ہوئی نا تو اللہ نے فرمایا 2 پیالے لے کے کھڑے ہو جاؤ، اور دیکھو یہ پیالے ٹوٹنے نہیں چاہیے، کھڑے ہو جاؤ. اب موسیٰ علیہ السلام لے کے کھڑے ہو گئے. انسان ہے، تھوڑی دیر بعد تھکن شروع ہو گئی، تھوڑی دیر بعد اونگ ہونی شروع ہو گئی، جھٹکے شروع ہو گئے. سنبھال کے رکھ رہے تھے، ایک دم جو جھٹکا آیا زور سے نیند کا تو دونوں پیالے گر کے ٹوٹ گئے. کہا موسیٰ تیرا رب بھی سو جائے تو یہ زمین آسمان ایسے ہی ٹوٹ جائیں گی. تیرا رب سونے سے پاک. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ اوپر نہیں نظر آ رہی، میں ان کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے آپ نظر نہیں آ رہے. آپ میرے سامنے تو مجھے پیچھے نظر نہیں آ رہا. میں نے ادھر دیکھا تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہے، میں نے ان کو دیکھا تو مجھے یہ نظر نہیں آ رہے. اور میرا اللہ کہتا ہے احاط بصرہ بجمیع المرئیات، کائنات مشرق مغرب شمال جنوب اوپر نیچے جہاں جو کچھ ہے تیرے رب کی نظر اس پر ہے. پھر مثال دیتا ہے اللہ، یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء. اندھیری رات ہو، کالی رات، کالی چونٹی ہو، چونٹی کتنی چھوٹی سی ہوتی، اور کالا پتھر ہو، کالا پہاڑ ہو اور کالا پتھر ہو
اور اس پر کالی چونٹی ہو، اوپر اندھیری رات ہو، ایک رات کا اندھیرا، ایک پہاڑ کا اندھیرا، ایک پتھر کا اندھیرا، ایک چونٹی کا اندھیرا خود کالی، تو اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کیڑی ویندا پیا، اللہ فرماتا ہے دبیب النملۃ السوداء، اس کالی چونٹی کے کمزور کمزور ٹانگوں سے جو پتھر کے اوپر لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا ہے۔ تو شراب پینے والے کو کیسے نہیں دیکھے گا، یا شراب بیچنے والے کو کیسے نہیں دیکھے گا؟ یہاں مہلت ہے، کرو جو مرضی آتا ہے کرو، ایک دن حساب کا اللہ نے رکھا ہے، جانا ہی پڑے گا، آنا ہی پڑے گا، یا تو موت سے لڑ کے کھڑے ہو جاؤ، میں نہیں مردا، مر نہیں، یا اسرائیل کو کلاشنکوف مار دو، چل تینوں مار چھڑے، یا قبر میں جانے کے منکر ہو جاؤ، کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار دیا ہے۔ تو پھر اپنی زندگی کو اللہ کے تابع کر دو، اللہ کی مان کے چلو، اللہ کو راضی کر کے چلو۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا مالک، زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، وما بینہما، درمیان بھی اس کا، وما تحت الثری، زمین کے نیچے بھی اس کا۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا اس کی اجازت کے بغیر۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، تمہارے آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی پتہ ہے، تمہارے پیچھے کیا ہو چکا ہے وہ بھی پتہ ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اگلی دلیل کیا ہے؟ کہ اس کے علم کو کوئی پورا نہیں لے سکتا، اس کا علم لامحدود ہے اور ہر چیز محدود ہے۔ اگلی دلیل کیا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض، تسی چھوٹی جی کرسی رکھ چھڑی، میرا اللہ کہتا ہے میری کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساتوں زمین آسمان کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اگلی دلیل کیا ہے؟ یؤود کہتے ہیں مزدور زیادہ جب بوجھ اٹھاتا ہے نا، زیادہ جب بوری اٹھاتا ہے پوری، تو وہ کرتا اس آواز کو عربی میں واد کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ساتوں زمین و آسمان کو سنبھالتے ہوئے میری ذرا سی آواز بھی نہیں نکلتی، ذرا سی آواز، تھکنا نہیں، ذرا سی آواز بھی نہیں نکلتی۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، بلندیوں کا مالک، عظمتوں کا مالک، کل کائنات کا مالک،